حدیث کے الفاظ ہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، کانا یاکل العرش لا الخادم، کہ رسول اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ اس سے تصور کریں کہ ہم کہاں آ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر کوئی آر نہیں تھی کہ اپنے خادم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں اور زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ ہم تو ڈائننگ ٹیبل ہونی چاہیے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ باتیں تھوڑی سی سوچنے کی ہیں کہ اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ عرض یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نوکر، وہ غلام یا وہ لڑکا جس نے ہمارے ہاتھ دھلائے، وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک پورا بکرا روسٹ تھا، چاول پورے ایک خوراک جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تھے، اور سارے اسی میں سے ترتیب وار وہ وائس چانسلر بھی تھے، اور اس کے مقابلے پر ہم جیسے لوگ طالب علم بھی موجود تھے، تو سارے کے سارے اسی ایک برتن سے ہی کھا رہے تھے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ لوگ کتنے بھی اونچے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ تھا اس میں سے 80 آدمی کھاتے تھے، اور ان لوگوں نے اس دستور کو اب بھی اپنایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیڑے نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، سعودی یہ ہے، سعودی وہ ہے، سعودی فلاں۔ دو چار آدمی ایسے ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں نہیں بازاروں کو رکھتے ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہاں دو چار ایسے بدو قسم کے لوگ ہوں بھی صحیح، تو اس سے سارے سعودیہ یا سارے سعودیہ کے رہنے والوں کو بدنام کرنا، یہ چوٹی کے علماء پڑھے لکھے لوگ، یہ فضلاء، ان کے گھروں میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اس طرح مل کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے، کوئی سیپریٹ گلاس نہیں تھا۔ اب آپ 1000 چاہیں بھی صحیح، تو مہمان نوازی اور میزبانی کے اصولوں میں یہ بات آتی نہیں، آپ کہیں گے مہربانی کر میں تو گلاس لا دیں کہ مجھے تو خطرہ ہے جراثیم لگ جائیں گے۔ ٹھیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جھوٹا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر شفا ہے، اور ہم کہتے ہیں جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ وائس چانسلر صاحب کے گھر سے اتنا بڑا پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے، پوری سارے باری باری اسی میں سے پانی پیتے، ایک برتن سے کھانا کھا جائے، اور غلام بھی ساتھ، لڑکا جس نے ہمارے ہاتھ دھلائے وہ بھی ساتھ کھا رہا ہے۔ اس سے آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ دعوے بڑے ہیں لیکن عمل کے اندر ہم بڑے کوتاہ لوگ ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کر نہیں علیحدہ علیحدہ کھاتے۔ بعض گھروں کے اندر نماز رکھا ہوں، یہ بات میں نے سنی اور دیکھی بھی کہ کھانا پک گیا، باورچی خانے میں پڑا، ابا جی جاتے ہیں وہاں سے جا کے اپنی 2 روٹیاں اٹھاتے ہیں، اس کے اندر اپنے برتن میں جو کھانا لے کے وہ علیحدہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ امی اٹھتی ہے وہ علیحدہ کھا لیتی ہے، بہن بھائی علیحدہ کھاتے ہیں۔ یہ کیا دستور ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ایسا کیوں ہے، جبکہ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، شریعت نے یہ ساری باتیں ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ میں الحمدللہ آج ریاض الصالحین دیکھ رہا تھا، بڑا چیپٹر ہے اس کے اندر، سب حدیثیں کوٹ نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہ کوئی مشکاہ شریف لو، کوئی بخاری شریف، کوئی مسلم شریف، کوئی ریاض الصالحین، کوئی ایک حدیث کی کتاب سامنے رکھو تو اس میں سے آپ اس چیپٹر کو ایک دفعہ پڑھ لیں، یہ باتیں انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئیں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا دستور کیا تھا، قاعدہ کیا تھا، آداب کیا تھے، اور بتایا کیا گیا ہمیں۔ ایک ایک ٹاپک علیحدہ علیحدہ اس کے مطابق باتیں بتائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس کی بات میں نے پچھلی دفعہ کی تھی، لیکن ضمن ایک بات رہ گئی، فرمایا جو عقل احدکم فلیذکر اسم اللہ، کہ جب کوئی آدمی کھانے کے لگے اس کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، لیکن تقاضا بشریت آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں فیضا ناسیہ، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بھول جائے فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اب دیکھیے یہ گائیڈنس ساری ہے یا نہیں ہے؟ چلو جی مان لیا تقاضا بشریت سے، بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، جلدی جلدی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور بسم اللہ یاد نہیں رہی، لیکن جب یاد آ گئی تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ یا بسم اللہ علی اولہ ہی، لام کی زیر کے ساتھ، علی حرف جار ہے،
تو بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، اور اگر لفظ علی استعمال نہیں کرنا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ دونوں ٹیکسٹ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں کیا آداب ہیں کھانے کے، کہ بھئی اگر بسم اللہ بھول جائے تو کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک دن کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو ایک لوڈی جو تھی، جاریہ کا لفظ ہے، بچی کو بھی کہا جاتا ہے، لوڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی عورت ایسی کہہ لیجیے جو اس محفل میں آ سکتی تھی، وہ آئی، کھانا بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس نے آ کے جلدی سے کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بدوا ہے، وہ بھی آگے کھانا کھانے لگا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اب دونوں ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے پکڑے ہوئے ہیں، آدمی محفل میں موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل یہ شیطان ہے، شیطان چاہتا یہ تھا کہ اس کھانے میں میرا حصہ بنے، اس نے آدمیوں کو بھیجا کہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیں، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے رات گزارنے کی جگہ اور عشاء کے کھانے کو تلاش کرتا ہے۔ کیسے؟ ان گھروں میں جاتا ہے جہاں اس کو بار مل جاتی ہے کہ اگر آدمی بسم اللہ بھول جائے تو اس کو کھانا بن جاتا ہے، آدمی بسم اللہ بھول جائے تو شیطان شاد شروع ہو جاتا ہے، اور جس گھر کے اندر آدمی داخل ہو بسم اللہ نہ پڑے اس کے اندر شیطان کو داخل ہونے کی اجازت مل جاتی، تو گویا گھر میں داخلے کے وقت یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے گھر میں داخل۔ پہلے بھی میں نے اس کی کئی دفعہ آپ کو فضیلتیں بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز زہر ہے، اس کائنات کی ہر چیز کے ہے زہر ہے، وہ بسم اللہ تریاق، اس کا تریاق جو ہے بسم اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی کھانا بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے، بڑا فرسٹ کلاس حلوہ پکا ہوا ہوتا ہے، اتنی خوشبو ہوتی ہے، اس کے اندر گریا میوے بادام پستے سب پڑا ہوتا ہے، کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ ہو جاتی ہے جی، ہم اس کو فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں، کھایا تو ہم نے زیادہ ہوتا ہے اور پھر بسم اللہ نہیں بڑی ہوتی، تو کھانے کا قصور تو کوئی نہیں ہوتا، قصور کس کا ہوتا ہے؟ یہ فوڈ پوائزننگ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کا نام بھول کر جب انسان اس انداز سے کھاتا ہے تو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جاریہ جو آئی تھی اس لیے آئی تھی کہ یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے اور شیطان کو اس کھانے میں حصہ مل جائے، اس بعد بدو آ گیا، آپ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ دو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں تو تیسرا ہاتھ ان میں شیطان کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے ہاتھ جو میں نے پکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر تیسرا ہاتھ شیطان کا ہے، یعنی شیطان ان کو ورگلا کے لایا ہے کہ ان کے ذریعے سے وقت کھانے کو جائز قرار دینا چاہتا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، ان کو کھانا شروع نہیں کرنے دیا، تو بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع ہوگا تو شیطان کو وہاں آنے کی جگہ ملے گی، تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پھر بات یہاں بس نہیں ہوئی، اس کے ساتھ حدیث رسول ہے کہ ما زال الشیطان یاکل معہ، کہ شیطان اس وقت تک تمہارے ساتھ کھانا کھاتا رہتا ہے، ما زال، لگاتار مسلسل کھانا کھاتا رہتا ہے، لیکن فلما ذکر اسم اللہ، کہ جب آدمی کو اللہ کا نام یاد آ جاتا ہے، اس نے پڑھ لیا بسم اللہ علی اولہ و آخرہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو فرمایا استقاء ما فی بطنہ، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو طے کرنی پڑ جاتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں وہ کھانا رہ نہیں سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حقیقت کس طریقے سے اس واقعے کی نسبت سے بھی اور اس حدیث کی روح سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر بسم اللہ میں اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان انسان کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، کھانا بے برکت ہوتا ہے اور لوگوں کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں، صحت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر بالفرض شروع میں بسم اللہ بھول گئی ہے تو جب یاد آ جائے تو فوراً ان الفاظ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ اور بسم اللہ علی اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ شیطان نے جو کچھ کھایا ہے وہ اس کو اسی وقت جو ہے وہ طے ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کسی دوست کا کھانا کھاتے ہیں، گھر میں کھانا کھاتے ہیں، فطرت ہے انسان کی کہ کھانا کوئی اچھا پکا ہوا نہ ہو، بعض اوقات عورتوں سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، نمک زیادہ ہو گیا، کبھی مرچ زیادہ ہو گئی، کبھی شوربے میں پانی زیادہ ہو گیا ہے،
پوری طرح پکا ہوا نہیں ہے، عورتوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت یہ بالکل ٹیٹ جو ہے وہ کھانا ہمیں ملے، ہمارے مزاج کے مطابق ملے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ اندازہ تو لگائیں گا، کبھی لفظ کیا ہے، ما آب النبی طعام قط، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو یوں پکا ہوا ہے، یہ یوں پکا ہے، اس میں نمک نہیں، اس میں مرچ نہیں، چلو مان لیا نمک نہیں ہے، نمک لے لو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمک تھوڑا ہے، آج مرچ زیادہ ہو گئی، کچھ بیماری ہے انسان کو، کوئی مجبوری ہے، اس کی بنیاد پر آئندہ کوئی انسٹرکشن دینا مقصود ہو تو وہ بات گھر والوں کو بتائی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہے، آپ گھر والے اس کے اندر زیادہ نمک ڈال دیں تو ظاہر تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی کو یہ دمے کی تکلیف ہے، مرچ زیادہ ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر والوں کو یہ انسٹرکشن نہ دی جائیں، یہ باتیں نہ بتائی جائیں، لیکن بالفرض کبھی ایسا ہو بھی جائے تو حدیث رسول یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اور اس کے ساتھ اگلا ٹکڑا جو ہے اس پر بھی غور کیجیے، فرمایا ان اشتہا ہو اکلہ، اگر دل مانا تو کھا لیا، اور اگر دل نہیں مانا وہ ان کاریا ہوں تارا کا ہوں، اور اگر دل نہیں مانا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، تو چھوڑ دیا ہے۔ مرچ زیادہ ہے، شہد دے دیں جی، شکر دے دیں جی، چینی دے دیں جی، کوئی دوسری چیز گھر میں موجود ہوتی ہے، سرکہ گھر میں رکھا رکھے جی، سرکہ جو ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سالن قرار دیا۔ ایک گھر آپ تشریف لے گئے، گھر والوں نے آپ کو کھانا دیا، اب ان حالات پر ذرا غور کریں۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کے اندر بڑا کچھ موجود ہوتا ہے جی، جیم وغیرہ موجود ہوتی ہیں، چٹنیاں ہوتی ہیں، مربے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا، اس کی نعمتیں کھانی چاہیے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ حلال روزی جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے عین اجازت دی، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کو سمجھ نہیں پائے۔ اپنی تنخواہ کے اندر، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا عین جائز۔ حدیث میں الفاظ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل واشرب والبس بدون صرف ولا نخیلۃ، یہ حکمی حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو وجوب کے درجے میں بات آتی ہے۔ کل کھاؤ، واشرب پیو، والبس پہنو، بدون صرف، اسراف نہ کرو، فضول خرچی، جائز کام میں حد سے آگے بڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراف، یہ فضول خرچی نہ کرو۔ بدون مخیلت، مخیلہ کہتے ہیں فخر کرنا، لوگوں کو اترانا، میں یہ کھاتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں، مجھے یہ میسر ہے، مجھے وہ میسر ہے، تو گویا بدون صرف مخیلہ کیا ہے؟ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا عین جائز۔ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح، آپ ان سے ذرا سوال تو کیجئے، من حرم زینت اللہ التی، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت کی چیزیں بنائی ہیں، ان کے لیے پیدا کی ساری کی ساری، ان کو کس نے حرام ٹھہرایا؟ یہ میرے بھائی نے سرخ ٹوپی پہنی ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی، اللہ نصیب کرے۔ ہم یہ کیا رنگ ہے جی، یہ کیوں پہنا ہوا ہے جی، شریف اس کی اجازت تھی، سفید ٹوپی پہن کے آیا کرو، اب کراکلی ہے جی، یہ یقین مانے اگلے دن میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مجھے کراکلی بنوا دے، تو 850 کی بنی۔ اب ایک آدمی کی استعداد میں ہے، ہم اس کو کہیں گے کراکلی کو پہنی ہوئی ہے، اس کی استعداد میں ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے۔ تو عرض یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے چیلنج کر کے یہ بات پوچھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان دوستوں سے پوچھے تو صحیح کہ من حرم زینت اللہ التی، کہ اللہ تعالیٰ کی زینت کی چیزوں کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے کس نے حرام ٹھہرایا؟
طیبات من الرزق، پاکیزہ رزق کو کس نے حرام ٹھہرایا؟ مکھن نہیں کھا سکتے جی، بالائی نہیں کھا سکتے، سیب نہیں کھا سکتے، سندر خانی انگور نہیں کھا سکتے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی حلال ہے، تو اللہ یہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کس نے ان کو حرام ٹھہرایا؟ اس کا جواب دیا۔ بات صرف سوالیہ انداز میں ختم نہیں ہوئی، اس کا آگے جواب دیا، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ان لوگوں کو دے دیجیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں زینت کی، یہ پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے، اس کا جواب ان لوگوں کو دے دیجیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں زینت کی، یہ پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے پیدا کیا آمن جو ایمان لائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں یہ تو اہل ایمان کے لیے ہیں، اور کافر جو ہے وہ تو صرف مسلمان کے ناطے سے، یہ مومن کے ناطے سے کھاتا ہے۔ کافر جو ہے وہ صرف مومن کے ناطے سے کھاتا ہے، یہ کافر کے لیے پیدا نہیں کی گئی، لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان الدنیا ہے، وہ رحیم الآخرہ ہے۔ تو رحمان الدنیا ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ کافر کو بھی ملے جی، بلکہ زیادہ ملے، مومن سے بھی زیادہ ملے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بیسیکلی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی۔ قل ہے یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں یہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت قطعی طور پر شریعت کی طرف سے نہیں ہے، صرف دو شرطیں ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کیا ہے؟ حدیث قرآن مجید ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن کیا کرو؟ ولا تسرفوا، ضرورت سے زائد خرچ نہ کرنا، یعنی حلال مقام پر جو چیز کھانا جائز ہے، جو چیز پہننا جائز ہے، جو پینا جائز ہے، اس میں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو اسراف کہا گیا۔ تو اسراف ہوتا ہی حلال چیزوں میں ہے، حرام چیزوں میں اسراف نہیں ہوتا۔ اسراف کس میں ہوتا ہے؟ کہ کلو واشربو خود کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کھاؤ پیو ولا تسرفو، ضرورت سے زائد خرچ مت کرو، ان اللہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں ایک دوسری آیت، وہاں بھی فضول خرچی کا ذکر آیا، لا تبذر تبذیرا، ہرگز فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہاں الفاظ کیا استعمال کیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کا معنی کیا ہوا؟ اسراف کا معنی کیا ہوا؟ بیسیکلی دونوں کا معنی فضول خرچی ہے، لیکن اسراف وہ فضول خرچی ہے جو جائز اور حلال کاموں میں کی جائے، اور تبذیر وہ فضول خرچی ہے جو حرام کاموں میں کی جائے۔ تو گویا وہاں ایک پیسے کا خرچ، ایک پائی کا خرچ، جو چیز جائز نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ ساری کی ساری انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ شیطان کا بھائی۔ سگریٹ کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اجتماعی طور پر یہ فتوے یونیورسٹیوں کالجز کے اندر چھپ چکے ہیں کہ جی یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ حرام ہے، سگریٹ نوشی کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور کس روح سے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لا تبذر تبذیرا، کہ یہ اسراف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمباکو نوشی یا اسموکنگ جو ہے یہ ہماری ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہے۔ اس سے نہ دماغ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ اس سے معدے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس سے انسان کے دل کو کوئی تقویت پہنچتی ہے۔ جی یہ تین اعضائے رئیسہ انسان کے بدن میں، اس کے ذریعے سے ان تین اعضائے رئیسہ میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں،
آج کی ریسرچ ان لوگوں کی جنہوں نے یہ بیماری ہمیں دی تھی یہ ہے کہ ہر ڈبی کے اوپر لکھو کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے. ٹی وی پر آپ اشتہار دیکھتے ہیں کہ جی اشتہار آتا ہے پہلے تو سگریٹ کا, اس کے ساتھ ہی وزارت صحت کیا کہتی ہے, تو ثابت یہ ہوا تسلیم شدہ حقیقت ہے. تو یہ چونکہ ضروریات زندگی میں نہیں ہے, بیسک کموڈیٹیز کے اندر یہ چیز نہیں آتی, تو اس لیے یہ خالص حرام ہے. کوئی دوست اگر یہ سمجھ کے پیتا ہو کہ نہیں جی چلو اس سے تھوڑا سا اسراف ہو جاتا ہے, تھوڑی فضول خرچی ہو جاتی ہے, تو یاد رکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے یہ بیسک کموڈیٹیز میں نہیں آتا. ضروریات زندگی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, لہذا یہ اس میں نہیں آتا. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس پر جو ایک پائی کا خرچ ہے وہ بھی تبذیر ہے. اگلے دن ایک دوست کو میں بات سجھا رہا تھا, میں نے کہا یار اس یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 28 سال. کیونکہ میں نے اس وقت سے آپ کو دیکھا ہے آپ سگریٹ آج تو چھوڑ دیں یار, جب سے میں نے دیکھا تو سگریٹ پی رہے ہو, تو 28 سال پی لی ہے, کچھ فائدہ اس کا ہے تو مجھے بھی بتاؤ. کہنے لگا عادت ہے جی, فائدہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ایسے کرو, یہ اس کی جیب میں چانس ہے کہ 50 کا نوٹ مجھے نظر آ رہا تھا. میں نے کہا یہ نوٹ دکھانا ذرا مجھے. اس نے نوٹ مجھے دے دیا, میں نے اس کو سگریٹ کی طرح اس طرح دورا کیا. پھر میں نے کہا آپ کی جیب میں ماچس بھی ہوگی چونکہ آپ سگریٹ تو پیتے ہیں, آپ مجھے اجازت دیں ذرا میں 50 روپے کی سگریٹ تو پی لوں ایک جو ہے. جی یہ صورت ہے. سگریٹ کیا ہے؟ یہ واقعتاً وہ جو کرنسی ہے, جو پیسہ ہے, یہ اس کو آگ لگانے والی بات ہے. اس کا دھواں اندر کھینچ کر اس کو ناک سے نکال دینے کی بات, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. بہرحال بات ضمناً ہو رہی تھی اچھا کھانے کی, اچھا پینے کی, اچھا پہننے کی, اور بات یہ تھی کہ جب بھی آدمی کھائے تو اس میں کیا کرے, بسم اللہ پڑھے, تاکہ اس کے اندر شیطان شامل نہ ہو, کھانا بے برکت نہ ہو جائے. اور اگر درمیان میں یاد آئے تو اسی وقت انسان کو فوری طور پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. اس کے بعد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا. ضمن بات آئی تھی کہ گھر میں سرکہ رکھنا چاہیے. ایک جگہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, گھر والوں نے کھانا دیا تو اس کے ساتھ سالن نہیں تھا, تو گھر والوں نے معذرت کی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس سالن نہیں ہے, اور میں آپ کے گھر میں کچھ سرکہ تو ہوگا تھوڑا سا. کہنے لگے سرکہ جو ہے, فرمایا نعم الادام, یہ بہترین سالن ہے. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, فرمایا نعم الادام, یہ سب سے بہترین سالن ہے. رسول اللہ علیہ وسلم سرکے سے لگا کے کھانا کھا لیا. اس لیے گھر میں کوئی تھوڑا بہت سرکہ بھی رکھ لینا چاہیے. اگر کھانا اچھا نہیں لگتا, بعض اوقات اس کے اندر کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ میں نہیں کھا سکتا جی, تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بہترین سالن جس کو قرار دیا اس کے ساتھ کھانا کھا لینا چاہیے. اس میں کون سی عیب کی بات. اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ملا کر نہیں کھانی چاہیے. مثلاً دوست بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں, آپ دو تین اکٹھی اٹھا کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیں, یہ بھی آداب کے منافی ہے. پھر وہی بات لالچ کی ہے کہ جی ایک ایک کر کے کھائیں, آرام سے کھائیں, جو ہے وہ ڈال کے کھانا شروع کر دی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے آپ نے فرمایا کہ لا تقارنوا, کہ جی یہ ملا کر دو تین چیزیں نہ کھایا کرو. فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر چیزوں کو کھانے سے منع کیا. ہاں ایک صورت ہے, ثم یقول, پھر آپ نے میرے جیسے لوگوں کو اجازت بھی دے دی ہوگی. فرمایا ثم یقول الا ان یستاذن الرجل اخاه, ہاں اگر جو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا اسے اجازت لے لی جائے. جی اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے نفسیاتی, تو پھر کیا کریں, اپنے بھائی سے اجازت لے لیں کہ یار میرا نہیں پیٹ بھرتا, میں دو اکٹھی کھاؤں گا. ویسے منع کیا. میں معذرت خواہ ہوں, ایک عالم دین سے, ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تھا, میں نے ان کو دیکھا کہ 7 اپ کی 2 بوتلیں اکٹھی پیا کرتے تھے. آپ یقین مانیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 بوتلیں 7 اپ کی دونوں میں اسٹرا ڈال کر اکٹھی پیتے تھے. کہتے تھے میرا پیٹ نہیں بھرتا. ایک عادت بن گئی ہوئی ہے. لیکن اس کی دیکھیے اجازت کیا ہے کہ اپنے بھائی سے جو ساتھی بیٹھا ہوا ہے ان سے اجازت لے لی جائے تو جائز ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. رسول
علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ دو زانو بیٹھ کر کھاتے تھے. آپ اکڑوں جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے. تو ٹیک لگانے سے منع کیا. آدمی کھا رہا ہے, تکیہ پیچھے رکھا ہوا ہے یا پیچھے دیوار ہے تو ٹانگیں بساری ہوئی ہیں, حضرت صاحب کھا رہے ہیں. اصل میں جو بسیار خور لوگ ہوتے ہیں نا وہ تکیہ لگاتے ہیں. یہ حدیث کے اندر وضاحت میں نوٹس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے نا اس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ پھر تھوڑا تھوڑا پیٹ پھولتا چلا جاتا ہے. تو وہ اس اعتبار سے حدیث کے اندر ممانعت ہے کہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر جو ہے وہ انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ آداب کے اندر ہے. پینے کے مسائل ہیں, باتیں تو ابھی بہت لمبی ہیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنے بڑے چیپٹر کو ایک یا دو جمعوں میں سمیٹنا. حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لیا کرو, سب دوستوں کو پتہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس طرح نہ پیو جس طرح کے اونٹ پیتا ہے. تو اونٹ کا دستور یہی ہے کہ جب وہ پانی پیتا ہے تو ایک سانس میں سارے کا سارا پی جاتا ہے. اب یہ بات بھی دیکھنے میں آئی, گلاس پکڑا کھڑے کھڑے سارے کا سارا ایک دم, کوئی سانس نہیں, کوئی درمیان میں وقفہ نہیں. اصولی طور پر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ انسان کا اپنا معدہ جو ہے اس کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے, بیماری پیدا ہوتی ہے. سیدھی چیز ایک دم جا کر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا مر بھی جاتے ہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگی ہو, یکدم آدمی گلاس اٹھا کے یکدم الٹ لے تو معدے کے اندر جاتے ہی اس آدمی کو جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہتھیلیاں کھلی ہوتی ہیں کھڑے ہوئے, وہ خود باعث آزار بن جاتی ہے. بیٹھ کر پیے آدمی, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, بعض اوقات جب پیتے ہیں نا اس کے اندر کوئی چیز تنکے وغیرہ ہوتے ہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونڈیل دو. یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سانس لے کر پینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ فرمایا کہ پینے کی چیز کے اندر پھونک نہ ماری جائے. کیا کیا جائے؟ پھونک نہ ماری جائے. صحابی نے عرض کیا بعض بات اس کے اندر کوئی تنکے کوئی ایسی چیز اوپر آ جاتی, فرمایا اس گلاس کو ڈیل کر وہ اوپر سے گرا دو, پھونک مار کر ایک طرح مت کرو اس کو. تو ثابت یہ ہوا کہ کھانے پینے کی چیز کے اوپر پھونک بھی نہیں مارنی چاہیے اور 3 سانس لے کر پینے چاہیے. اور لا یشربن احدکم قائما, تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کر کوئی چیز نہ پیے, کوئی چیز. یہ آداب ہے. البتہ میدان جنگ ہے, جہاد ہے, کوئی ایسی ایمرجنسی ہے, اس کے اندر چلتے پھرتے بھی کھڑے ہو کر بھی یہ صرف ضرورت کے وقت ہے. لیکن عام آداب جو ہے وہ یہی ہے. بلکہ ایک حدیث پڑھ کے میں حیران ہوا, میں نے لکھ لی تاکہ آپ لوگوں کو سناؤں. لا یشربن احدکم قائما فمن نسیا هل یستقی. فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر کوئی چیز نہ پیے, اور اگر وہ بھول جائے یعنی بیٹھ کر پینے کے بجائے کھڑا ہو کر پی لیا ہے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ فل یستقی, کہ وہ کیا کرے اس کو. آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کیا سمجھاتی ہے, کیا ضرورت پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی. میرے فائدے کی بات ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے. تو اس لیے عرض یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو باتیں بڑی لمبی ہیں. آخری بات کہتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد دعائیں آپ لوگوں کو آتی ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس کے ساتھ فرمایا الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفن ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو میں نے کھایا جو پیا اس پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ تعریف. الحمدللہ کثیرا طیبا پاکیزہ مبارکاً فی, جس کے اندر برکت, غیر مخفن, کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کھانا میرے لیے جو ہے وہ آخری نہیں ہے, کافی نہیں, یعنی آئندہ بھی اس کی ضرورت پڑتی رہے گی. ولا مودع, اور نہ یہ آخری ہے, الوداعی. ولا مستغنی عنہ ربنا, اور اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے مستغنی نہیں ہیں, بے نیاز نہیں, یعنی یہ میری ضرورت ہے اور اس لیے میں کھاتا بھی رہوں گا. لیکن اس کھانے کے بعد کیا کہنا ہے کہ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مخفن ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. اس کے بعد ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوة. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس آدمی نے یہ دعا پڑھنی کھانے کے بعد, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کھانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی ان الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوة, بغیر کسی ڈر اور خوف کے جس اللہ نے مجھے کھلایا ہے, میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں 4 سنتیں سکون سے پڑھ لیا کریں. تو پھر مؤذن صاحب کو آپ اذان کے لیے کہیں. یہ پتہ نہیں ہر آدمی کا خشوع اور خضوع اور اس کا سکون کتنا ہوتا ہے. میں تو موسٹلی جو آگے صفوں میں حال میں لوگ ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے یہ وقفہ دیتا ہوں. اب آپ پیچھے دیکھیں کہ بالکل گیٹ کے درمیان ایک آدمی نے اس وقت سنتے شروع کی جب مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے. اب ان کے سکون کے لیے کتنے منٹ چاہیے؟ اگر ہر آدمی کے سکون کے لیے میں 5 منٹ لیتا چلا جاؤں تو جمعہ جو ہے وہ جا کے 3 بجے ختم ہوگا. تو برائے مہربانی آپ اگر اتنے سکون کی تلاش ہے تو پہلے مسجد میں تشریف لائیں اور اس میں آ کے سکون کے ساتھ 10 منٹ خرچ کریں, پھر آپ سکون سے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو خشوع خضوع تو ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. موسٹلی جو میرے لوگ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو 4 سنتیں پڑھنے ہیں اور پھر اذان کے دوران یہ کہیں نہیں لکھا کہ نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. یہ دوسرا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے دوران بھی نماز جائز. تو یہ دوست باہر کھڑے وہ شروع کر دیتے ہیں آ کے. اگر میں انتظار میں بیٹھا رہوں گا میرا نقصان تو کوئی نہیں ہے. پھر بھی آپ لوگ کہیں گے جی جمعہ اتنی دیر کر دیتے ہیں. تو میں معذرت خواہ ہوں میرے دوست کہ آپ ذرا تھوڑا سا ارلی آ جائیں گے. محترم, سائنس کا قانون یہ کہتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج ساکن ہے, مگر قرآن کے مطابق یہ بیان ہے کہ الشمس تجری لمستقر لہا. پھر اس حدیث میں بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس آنے کا حکم دیا, نہ کہ زمین کو. اس کی وضاحت فرما دیں کیونکہ اس کے باوجود لوگ سائنس کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں سائنسدان نہیں ہوں, اس لیے مجھے سائنس کی باتوں کا اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے ابھی حال ہی میں چاند گرہن لگا تھا. سائنسدانوں نے آپ کو منٹ اور سیکنڈ کے لحاظ سے یہ بات بتائی تھی کہ رات کو 8:10 پر یا 15 منٹ پر سورج گرہن لگ جائے گا اور اس وقت پر ہی سورج گرہن شروع ہو گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کچھ ان کو علم دیا ہوا ہے. ورنہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ اس کو ڈھونڈ نہ سکیں اور کہیں نہیں جی یہ تو بات قرآن یوں کہتا ہے وہ یوں کہتے ہیں. اصل میں تھوڑی سی تطبیق کا مسئلہ ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین بھی گھومتی ہے, آسمان بھی گھومتا ہے, چاند بھی گھومتا ہے, ستارے اور سیارے بھی گھومتے ہیں. اور یہ سورہ یاسین میں قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کہ ان میں سے ہر ایک کوئی بھی سیارہ ہے, کوئی ستارہ ہے, سورج ہے, زمین ہے, ان کا اللہ نے ایک مرکز و محور بنا دیا ہے. وہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے. سورج اپنے محور کے گرد ہے, قرآن کہہ رہا ہے. چاند اپنے مرکز کے گرد ہے, محور کے گرد ہے. زمین اپنے محور کے گرد ہے. اب سائنسدان اس کی کیا تطبیق بیان کرتے ہیں وہ آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے. میں نے آپ کو قرآن مجید کا نقطہ نظر بیان کیا کہ اس سے سائنس کی نفی نہیں ہوتی, نہ سائنس ان معنوں میں قرآن سے ٹکراتی ہے. کیا انسان کا اپنے جسم کا کوئی عضو اپنی زندگی میں یہ بننے کے بعد کسی دوسرے کو عطیہ دے دینا جائز ہے؟ اس سلسلے میں موجودہ فقہاء نے 2 باتیں کہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا جائے اس کو ادب اور احترام سے اس کو غسل دے کے, اس کو کفن دے کے اور اس کو بہترین خوشبو لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے. اور حکم یہ ہے کہ دشمن کا بھی مصلح نہیں کرنا چاہیے. دشمن بھی ہو تو اس کی لاش کو نہیں بگاڑنا چاہیے, اس کا کان نہیں کاٹنا چاہیے, اس کی آنکھیں نہیں نکالنی چاہیے, اس کا ناک نہیں کاٹنا چاہیے. تو یہ نقطہ نظر ہمیں بتاتا ہے کہ اس انداز سے آپ ایسی چیز ڈونیٹ نہیں کر سکتے جس سے انسان کی لاش کی بے حرمتی ہوتی ہو. ہاں خون دینا جائز ہے, خون دینے سے کوئی حرج نہیں ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہے, کتنی دیتی ہے, وہ کام کر لینا چاہیے, باقی کام نہیں کرنا چاہیے. محترم, کیا ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. ہمارے اکثر ساتھی طالب علم لکشمی چوک جاتے ہیں اور وہاں جا کے باقی وہ لفظ چھوڑتے ہوئے جو بھی وہ کھاتے ہیں وہ جائز ہے, حلال ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. السلام علیکم. حفیظ صاحب, یہ علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر جائے نماز المسجد کی بھی تصویر بنی ہو تو نماز نہیں ہوتی. اس کی شرعیت سکھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ علماء اکرام کون سے ہیں جن کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. اصل میں تصویر جو ہے, تصویر وہ ہے جو کسی
رسول اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دی. یہ اس کو پھر وہی تقوی کی بات تو کہا جا سکتا ہے کہ جی جائے نماز پر کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسے خوبصورت جائے نماز آج کل آئے ہیں، اگر تصویر نہ بھی ہو کسی چیز کی، اس کے نقش و نگار میں بیل بوٹے جو بنے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارا تقویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم ان بیل بوٹوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، تصویر میں الجھ کے رہ گئے ہیں، تو پھر تو مکہ شریف کے اندر اتنی بڑی بڑی خوبصورت قالینیں بچھی ہیں مسجد نبوی میں، یہ نماز کا مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا. تو اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھا لیں، تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے. کیا قادیانیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا دین اسلام کی روح سے درست ہے؟ ان کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں ادارہ اسلام سے خارج ہیں. آپ کا آئین قانون یہی کہتا ہے ان سے بیٹھنا اٹھنا ملنا